حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، شدید گرمیوں کے دن تھے، سورج کی تپش ریت کو انگاروں کی طرح دہکا رہی تھی، پیاس کے مارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، گرمی کا ایک لمحہ بھی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی غلام بلال بن رباح کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گھسیٹتا ہوا لایا اور صحرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ بلال بن رباح نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا، بتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ بے معنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے تھے، بلال بن رباح نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گری، وہ تو بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا، وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے تو بت خانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالی جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جسے لوگ اسلام لانے سے پہلے بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ صنم کدے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے، دوسرے لوگ بتوں کو اور سیدنا بلال حبشی اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے۔ جب امیہ بن خلف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سیدنا بلال کو اس عہدے سے معزول کر دیا، وہ تو پہلے ہی اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے دل پر کفر کا کفل لگ چکا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا غلام اس مذہب کا پیروکار ہو جائے جس سے وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا، وہ سیدنا بلال کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، جب اس سے بھی اس لعین کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تو اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم کو جھلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جاں کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا، سورج کی تپش رہی صحیح کسر کو پورا کر دیتی۔ امیہ بن خلف نے اپنی طرح سے ہر کوشش کر ڈالی، مگر وہ سیدنا بلال کے دل سے ایمان کی روشنی کم نہ کر سکا۔ وہ لعین آپ کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا اور کہتا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، اگر زندگی عزیز ہے تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ مگر سیدنا بلال کی زبان پر تو صرف یہی لفظ جاری رہتا، احد احد احد، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امیہ بن خلف کے حکم سے رات کے وقت سیدنا بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور پھر اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ شیطان پوری طرح اس لعین امیہ بن خلف کا ساتھ دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جاتا تاکہ سیدنا بلال ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، ظلم کرتے کرتے وہ تھک جاتے،
ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے، مگر سیدنا بلال کے استقامت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ ہر تکلیف پر آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ کبھی ابو جہل آپ کو عذاب دینے میں پیش ہوتا، اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آ جاتا، اور کبھی کسی اور شخص کی باری آ جاتی۔ ہر شخص اسی کوشش میں رہتا کہ وہ انہیں ایذائیں دینے میں اپنا پورا زور صرف کر دے۔ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت بلال بن رباح اسلام آنے کی خبر سنتے ہی دامن اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور اس لعین امیہ بن خلف نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، دن چڑھے بلال کے بدن پر ببول کے کانٹے چبھو دیا کرو، اور جب سورج اپنے پورے شباب پر ہو تو انہیں گرم زمین پر لٹا کر سر سے پاؤں تک پورے جسم پر گرم پتھر رکھ دیا کرو تاکہ وہ ہل نہ سکیں، اور ان کے گرد آگ لگا دیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ آفتاب نصف النہار پر پہنچ جاتا اور گرمی اپنے پورے عروج پر ہوتی اور زمین تنور کی طرح دہک رہی ہوتی تو بلال بن رباح کو مکے کی پتھریلی زمین کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور انہیں برہنہ کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور وہ ریت اور پتھر جن پر گوشت بھن کر کباب ہو جائے، ایسے وقت میں وہ لعین آپ کے سینے پر پتھر اور گرم ریت ڈالتے تاکہ آپ ان تکالیف سے گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی، آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ جاتی۔ بعض اوقات امیہ بن خلف کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا، وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور سیدنا بلال کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نہ صرف دن کو بلکہ جب شام ہوتی تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اندھیرے میں رکھا جاتا، اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا، اسے باری باری کوڑے مارو یہاں تک کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے یا پھر اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے۔ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہے تو صبح تک اسے کوڑے مارے جائیں۔ دن گزرتے چلے گئے، ہر روز حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل گزرتا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بر لغزش نہ آتی۔ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت بلال کے پاس سے گزرا تو وہ ازلی بدبخت امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں دے رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، بتوں پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں جان سے ہارنا پڑے گا۔ آپ جواب دیتے، میں بتوں سے بیزار ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کا غصہ اور تیز ہو جاتا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور دو زانو بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو گئی اور بے حس و حرکت پڑے محسوس ہونے لگے۔ میں سمجھا کہ آپ فوت ہو گئے۔ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا اسے پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرے آتے وقت آپ اچانک ہوش میں آئے تو اس لعین نے پھر پوچھا، اے بلال، بتوں پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ حضرت بلال نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا، لیکن میں کچھ نہ سمجھ سکا، اس لیے کہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے آپ کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں نے اس شخص سے سنا جس نے حضرت بلال سے سنا تھا۔ حضرت بلال نے بتایا، اس امیہ نے ایک روز مجھے موسم گرما میں باندھ کر تمام رات اسی حالت میں رہنے دیا، پھر دوپہر کے وقت برہنہ کر کے دھوپ میں سنگریزوں پر ڈال دیا اور گرم پتھر لا کر میرے سینے پر رکھ دیے، جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔
معلوم نہیں کس شخص نے وہ پتھر میرے سینے سے اتارے۔ جب ہوش میں آیا تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا وہ مصیبت میں کیسی نعمت ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے وہ لعین لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کی زبان پر رکھ دیتا اور کہتا اب تو محمد کا نام لینا چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال اور زیادہ محمد محمد کہتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک روز اس خبیث نے مجھ پر ظلم ڈھایا کہ اونٹ کے بالوں کی ایک 50 گز لمبی رسی میری گردن میں ڈال کر مکہ کے لڑکوں کو پکڑا دی۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کھینچتے رہے، یہاں تک کہ میری گردن زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالی نے اس سے نجات دی۔ ورقہ بن نوفل کا ایک روز گزر ہوا، حضرت بلال حبشی پر ظلم و تشدد جاری تھا اور ان کی حالت دیکھ کر وہ تھرا اٹھے۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر ان کی احد احد کی پکار سنی اور کہنے لگے باخدا اے بلال، احد احد کے سوا کچھ نہیں۔ روایت ہے کہ ابو جہل لعین نے حضرت بلال کو دیکھ کر کہا تم بھی وہی کہتے ہو جو محمد کہتے ہیں۔ پھر انہیں پکڑ کر منہ کے بل گرا کر دھوپ میں لٹا دیا اور ان کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا اور وہ احد احد پکارتے رہے۔ ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو امیہ بن خلف کے گھر سے آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو ملامت کی، تیرا اس کام سے کیا سنورتا ہے، تو بلال کو اذیت نہ دیا کر۔ امیہ بن خلف نے کہا میں نے اسے دام دے کر خریدا ہے، تیرا دل چاہتا ہے تو اسے خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں ایک رومی غلام فستاد تھا جو حضرت ابو بکر کی دعوت اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی غلام اور 40 اوقیہ چاندی لے کر بلال میرے حوالے کر دو۔ امیہ بن خلف نے منظور کر لیا۔ سودا طے پا جانے کے بعد امیہ بن خلف ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تو امیہ بن خلف نے کہا تم اتنے زمانہ شناس انسان ہو اور کامیاب تاجر ہو، مگر آج تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ مجھے بے حد قیمتی غلام اور 40 اوقیہ چاندی دے کر ایک بیکار غلام خرید لیا۔ ایسے غلام کو جسے میں 1 درہم کے عوض فروخت کرنے پر تیار تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باخدا آج تو مجھ سے بلال کے عوض میں یمن کی بادشاہت بھی مانگتا تو وہ بھی تجھے دینے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کے گرد و غبار کو اپنی چادر سے صاف کیا اور امیہ بن خلف کے سامنے انہیں نیا لباس پہنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں زندگی بسر کرے۔ حضرت بلال نے عرض کیا میں حضور سے جدائی نہیں چاہتا، آپ یہ شرط چاہے رکھے یا نہ رکھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے استقامت و استقلال کو ان کا یہ صلہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو سستے داموں خریدا، وہ آپ سے دن بھر کام لیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہی کے ہو کر رہ گئے۔ جسم کافر کا غلام تھا لیکن روح زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیر ہو گئی۔ وہ تمام دن اپنے مالک کا کام کرتے رہتے لیکن دل یاد مصطفیٰ کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ ایک دن جوش محبت میں حضرت بلال احد احد
اور محمد محمد کے نعرے لگانے لگے۔ امیہ نے سنا تو مارنے لگا، تو محمد کو کیوں پکار رہا ہے؟ اے میرے غلام، کیا تو میرے دین کا منکر ہو گیا ہے؟ مالک سخت دھوپ میں آپ کو کانٹوں کے ساتھ مارنے لگا، لیکن حضرت بلال بڑے افتخار کے ساتھ احد احد پکارنے لگے۔ اس دوران حضرت ابو بکر بھی تشریف لائے۔ آپ بلال کا حال دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے یہی منظر دیکھا تو آپ نے حضرت بلال کو علیحدگی میں مشورہ دیا کہ تمہارا مالک کافر ہے، اس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا کرو، اپنے محبوب کو دل ہی دل میں یاد کر لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں صدیق، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ رہی بات امیہ کے ظلم و ستم کی، اس کی مجھے قطعاً پرواہ نہیں، وہ مجھے شہید بھی کر ڈالے تو میرے بدن کا ہر منہ یار کا نام پکارے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو حازم تھی۔ آپ صراط میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اسلامی بھائی کا نام خالد اور بہن کا نام افرا تھا۔ آپ حبشی النسل تھے۔ حضرت بلال خالد شبسی تو نہ تھے، بلکہ ان کی والدہ حبشی تھی، لیکن ان کے والد عرب کی سرزمین ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، جسم دبلا پتلا اور لمبا، سینہ آگے کو ابھرا ہوا، سر پر گھنے بال تھے، رخساروں پر گوشت بہت کم تھا۔ ان اوصاف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص حبشی نہ تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ان کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام خالد اور کنیت ابو رویحہ تھی، لیکن وہ ان کے حقیقی بھائی نہ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا تو خالد ان کے بھائی بنے تھے۔ حضرت بلال کی پرورش مکہ میں قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مؤذن حضرت بلال، حضرت محذورہ اور حضرت عمر بن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے لوگ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس قبیلے میں پرورش پانے کی وجہ سے حضرت بلال کو اس قبیلے کے رسموں سے سخت نفرت ہو گئی تھی، اور رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے قبیلے کے لوگ مکار تھے، دھوکہ باز تھے، رحم دلی ان سے کوسوں دور تھی۔ یہی نفرت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن کر رہ گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، لیکن پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن کر رہ گئی۔ وہ خدا جو فروخت کیے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ان خداؤں کی خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ ہر خدا مختلف کام کے لیے مخصوص تھا، کوئی دن کا خدا تھا، کوئی رات کا، کوئی معذوروں کا خدا تھا، کوئی صحت مندوں کا۔ خوش نصیبی کے خدا الگ تھے، سفر کے الگ، اور کچھ دنیوی منفیت کے لیے۔ ابدی بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہ تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا چاندی، کپڑے
اور خوشبویات بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام اور خدا بھی۔ موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ امیہ بن خلف حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کے منتظر رہتے تھے۔ ان غلاموں میں امیہ بن خلف کے غلام بلال بھی تھے۔ تمام تاجر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ان تاجروں کے غلام بھی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو جہل کی آواز نے غلاموں کو چونکا دیا۔ ابو جہل کا غلام ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کا فکرہ کہوں میں ڈوب گیا۔ محمد بن عبداللہ نے خاموشی اختیار رکھی۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اس بار امیہ بن خلف کی آواز ابھری۔ محمد بن عبداللہ ہمیشہ کی طرح تنہا پہاڑوں کی سمت جا رہے تھے، جہاں لوگ کہتے تھے کہ ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تن سے بے نیاز کعبہ کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا۔ صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، اے خدا کو ماننے والا، خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ابو سفیان نے دبتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ محمد بن عبداللہ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھاؤ اور اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا۔ اس نے اب تک دانستہ طور پر خود کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب ابو جہل نے خواہ اسے گھسیٹ لیا تھا۔ راہ راست پہ لاؤں اس کو، محمد کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بیلا بیٹا بنا لیا ہے، جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، جہاں بھر کے چورو چکوں اور مقروضوں کو کھلاتا ہے۔ جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گھبراہٹ میں ابو لہب نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط و توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نسب، وہ مکہ میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ لگ رہے تھے۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر کہنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہ تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قرضے چکاتا تھا، وہ تمہاری امانت کا محافظ تھا۔ لوگ اسے صادق اور امین کہتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے معاملات میں
رہنمائی حاصل کرتے تھے صرف 1 سال پہلے۔ پھر ابو لہب نے پکار کر کہا، مجھے یہ فکر نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا خود اس سے نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو سبق پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نپٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ حضرت بلال بن رباح یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان بتوں سے تو پہلے ہی متنفر تھے، اب جو انہوں نے نئے دین کے متعلق سنا تو ان کے دل و دماغ میں کشمکش جاری ہو گئی۔ ایک دن حضرت بلال غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، اتنے میں کچھ لوگ حضرت عمار بن یاسر کو لے کر آئے اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ حضرت بلال یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ محمد تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ حضرت بلال یہ سن کر سر تا پاؤں لرز گئے، ان کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر امیہ بن خلف کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ابھری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا، غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی، جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا وہاں وہ کبھی زبان نہ ہلاتا تھا۔ شاید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اسی دھیمے لہجے میں دھوکہ کھا لیا تھا جو سب کہتے چلے گئے۔ جب ابو سفیان نے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی ان سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ، لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری مرادیں برلاتے ہیں۔ پھر ابو سفیان قدر توقف کے بعد بولا، محمد کو احساس نہیں کہ ہم مکہ میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبائل کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی عبادت کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی، اور کیا ہم غریبوں اور کمزوروں کی نگہداشت نہیں کر سکتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، پھر قدر توقف کے بعد دوبارہ بولا، اگر ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگے جو نظر بھی نہیں آتا، جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینہ میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اب امیہ بن خلف اپنا ریشمی لباس لہراتا ہوا حضرت عمار بن یاسر کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزم خود اپنی سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ محمد کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت بلال بن رباح کے آقا امیہ بن خلف کی آواز ابھری، بلال۔ حضرت بلال کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس بار ان کا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ انہیں ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت بلال پلک جھپکنے میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے کہا، بلال اسے بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے؟ یہ لو اور مار مار کر اس کا چہرہ لہو لہان کر دو، مسخ کر دو، تاکہ اسے اس کی سرکشی کی سزا مل جائے اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ کہہ کر امیہ بن خلف نے کوڑا حضرت بلال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے زمین پر اوندے پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ حضرت بلال کے سامنے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ امیہ بن خلف کی آنکھیں غصے سے باہر کو ابلی آ رہی تھی۔ ابو سفیان نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ ابو سفیان سزا دینے کا تو قائل تھا، مگر وہ اس میں براہ راست شرکت کو اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے حضرت بلال کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سر تپا مجبور مگر پرعزم۔ حضرت بلال نے ان کی آنکھوں میں ایسی قوت دیکھی جو انہیں غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے امیہ بن خلف کا غلام، جو غلام ابن غلام تھا، جو امیہ بن خلف کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا تھا، کسی اور کا غلام ہو گیا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ یہ دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایک اور غلام باقی ہو گیا ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بلال کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے گھسٹتے گھسٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑا پکڑنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے وہ کوڑا دوبارہ حضرت بلال کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور انہوں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، بلال یہ جو کہتے ہیں کرو، بلال ان کے حکم عدولی نہ کرو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ مگر حضرت بلال کا ہاتھ بلند نہ ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر کوڑا زمین پر پھینک دیا۔ حضرت بلال کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نور میں نہا کر رہ گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے امیہ بن خلف کو اشارہ کیا۔ امیہ بن خلف کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا غلام بھی باغی ہو سکتا ہے؟ پھر یکدم اس نے حضرت بلال کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم انسان ہو اور تم کو بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانہ میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ بن خلف نے نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے حضرت بلال کو بازوؤں اور گردن کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور یہ لعین بدبخت مشرک تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شمار ان 7 اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ چونکہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر وقت کوششوں میں مصروف رہتے، لیکن حق تعالیٰ کو اپنا نور پھیلانا تھا۔ وہ منور ہو کر رہا اور کفار کی تمام کوششیں غارت ہو گئیں۔ حضرت بلال چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے اور اس اخفا کی بدولت کفار کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ حق لگانا تھا کہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ کفار آپ کو اس قدر زد و کوب کرتے کہ آپ لہو لہان ہو جاتے، پھر زخمی حالت میں آپ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، لیکن اس ظلم و تعدی کے باوجود حضرت بلال سچے عاشق رسول نکلے۔ ان کے پایہ استقلال میں رائی برابر لغزش نہ آئی۔ آپ ان اذیتوں کو راہ حق میں آسان سمجھتے۔ امیہ بن خلف آپ کو دوپہر کے وقت مکہ کے ریگزاروں میں لے جاتا اور آپ کے گلے میں رسی باندھ کر لٹا دیتا اور بہت بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ آپ اس کے نیچے دبے دبے جان دے دیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو جائیں اور لات و عزا کی پرستش دوبارہ شروع کر دیں۔